بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب مینار، تعارف کتب صحابہ کرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، قسط نمبر 27 از ابواب سعد حیات۔ نقشہ وفات مسیح، مصنفہ حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ۔ اس کتاب میں عقیدہ وفات مسیح کو سقہ دلائل کی مدد سے بپایہ ثبوت تک پہنچا کر توفع، رفع اللہ اور نزول وغیرہ کے مختلف معانی اور متفرق مفاہیم کی تشریح میں خاطر خواہ عقلی، نقلی اور الزامی مواد پیش کیا گیا ہے۔ مؤلف رسالہ ھذا دباچہ طبع دوم میں لکھتے ہیں کہ یہ نقشہ وفات مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق مدت ہوئی مدرسہ احمدیہ کے طلباء کے لیے میں نے تیار کیا تھا۔ اسے اخوین میاں محمد یامین صاحب سہارنپوری مہاجر تاجر قطب قادیان نے طبع کر کے شائع کیا تھا، مگر طبع اول میں بعض حوالہ جات نہ تھے اور بعض جگہ آیات کی تشریح نہ تھی۔ اب طبع ثانی کے وقت یہ دونوں نقص دور کر دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ احباب اس سے مستفید ہو کر شائع اور طبع کرنے والے کے لیے درد دل سے دعا کریں گے۔ اس رسالہ کے پہلے حصہ میں وفات مسیح الناصری علیہ السلام کے موضوع پر آیات قرآنیہ مکمل یا ان کے متعلقہ حصے بمائے ترجمہ دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ مخالفین کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے متعلقہ کلمات کی ضروری لغوی بحث بھی اٹھائی گئی ہے۔ نیز گزشتہ مفسرین کے حوالہ جات بھی نمبر وار درج کیے گئے ہیں۔ یوں پہلی 12 دلیلیں قرآن کریم سے بتا کر اس کے بعد اس اہم موضوع پر مستند کتب احادیث کی کلمات بھی بمائے ترجمہ درج کر کے مزید 5 دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ زیر نظر مضمون میں آیات و اقتباسات کے حوالہ جات کو مزید معین کر کے لکھنے کی سعی کی گئی ہے۔ اس رسالہ کے صفحہ 25 پر رافع کا الیہ اور بر رفع اللہ الیہ کے الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر موجود ہونے کے بعد خیال کے رد میں متفرق اہم دلائل پیش کیے گئے ہیں، جن میں پہلے 6 حوالے قرآن کریم سے اور اس کے بعد رفع کے موضوع پر کتب احادیث سے 7 مثالیں لائی گئی ہیں۔ الغرض اس کتاب میں عقیدہ وفات مسیح کو سقہ دلائل کی مدد سے بپایہ ثبوت تک پہنچا کر توفع، رفع اللہ اور نزول وغیرہ کے مختلف معانی اور متفرق مفاہیم کی تشریح میں خاطر خواہ عقلی، نقلی اور الزامی مواد پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً بتایا کہ وفات مسیح کی پہلی دلیل ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ سورۃ المائدہ آیت 118 ترجمہ۔ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ بس جب تو نے مجھے وفات دے دی، فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ فاضل مؤلف رسالہ ھذا نے مندرجہ بالا آیت بمائے ترجمہ درج کر کے اس کی وضاحت درج کی ہے، اور اس کے بعد مخالفین کے شبہات کا ازالہ عنوان بنا کر مزید تشریح کی ہے۔ لفظ توفع کے معنی قبض روح کے ثابت کرنے کے لیے مخالفین کے شبہات کے ازالہ کے لیے نمبر وار 3 دلائل لکھے ہیں۔ الغرض سورۃ المائدہ کے اس متعلقہ رکوع سے حضرت میر صاحب نے قریباً 10 صفحات پر پھیلی ہوئی وضاحت کر کے وفات مسیح ناصری علیہ السلام پر سیر حاصل بحث کی ہے اور متنوع شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ وفات مسیح کی دوسری دلیل اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ سورہ آل عمران آیت 56۔ ترجمہ: جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وفات مسیح کی تیسری دلیل۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ سورۃ المائدہ آیت 76۔ ترجمہ: مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے، اس سے پہلے جتنے رسول تھے سب کے سب گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ کس طرح ہم ان کی خاطر اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ وہ کدھر بھٹکائے جا رہے ہیں۔ وفات مسیح کی چوتھی دلیل۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سورہ مریم آیت 34۔ اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن مجھے جنم دیا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے مبعوث کیا جاؤں گا۔ وفات مسیح کی پانچویں دلیل۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ سورہ مریم آیت 32۔ نیز مجھے مبارک بنا دیا ہے جہاں کہیں میں ہوں، اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وفات مسیح کی چھٹی دلیل۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ سورۃ النحل آیت 71۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں وفات دے گا، اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو دینے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد کلیتاً علم سے عاری ہو جائے۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ یاسین آیت 69۔ اور ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اس کو جبلی طاقتوں کے لحاظ سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، بس کیا وہ عقل نہیں کرتے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ سورۃ الروم آیت 55۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک ضعف کی حالت سے پیدا کیا، پھر ضعف کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا بنا دیے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ دائمی علم رکھنے والا اور دائمی قدرت والا ہے۔ وفات مسیح کی ساتویں دلیل۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ سورۃ الاعراف آیت 26۔ اس نے کہا تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ وفات مسیح کی آٹھویں دلیل۔
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ سورۃ البقرہ آیت 37۔ پس شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے معاملہ میں پھسلا دیا، پس اس سے انہیں نکال دیا جس میں وہ پہلے تھے، اور ہم نے کہا تم نکل جاؤ، اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک عرصہ تک قیام اور استفادہ مقدر ہے۔ وفات مسیح کی نویں دلیل۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت 9۔ اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ وفات مسیح کی 10ویں دلیل۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 145۔ اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، پس کیا اگر یہ بھی وفات پا جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ یقیناً شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ وفات مسیح کی 11ویں دلیل۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا۔ سورہ المرسلات آیت 26۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ وفات مسیح کی 12ویں دلیل۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سورہ نحل آیات 21-22۔ اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، اور شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ مائدہ آیت 74۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب ضرور آ لے گا۔ وفات مسیح کی 13ویں دلیل۔ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ الیواقیت والجواہر جلد 2 صفحہ 20 از علامہ عبدالوہاب شعرانی۔ وفات مسیح کی 14ویں دلیل۔ ان عیسی ابن مریم عاش 20 و100 وانی لارانی الا ذاہبا علی راس 60۔ کنز الامال نیا ایڈیشن جلد 11 صفحہ 479، جلد 6 صفحہ 160۔ راویہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً عیسیٰ ابن مریم 120 سال تک زندہ رہا تھا اور میں غالباً 60 سال کی عمر کے سر پر کوچ کروں گا۔ وفات مسیح کی 15ویں دلیل۔ 15ویں دلیل اختلاف حلیتین یعنی احادیث میں مذکور مسیح ناصری اور مسیح موعود کے حلیوں کے باہمی فرق کے بارے میں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم فأما عیسیٰ فأحمر جعد غریض الصدر بینما انا نائم رأیتنی اطوف بالکعبہ فإذا رجل آدم سبت الشعر بین رجلین ینتف رأسه ماء فقلت من هذا قالوا هذا ابن مریم۔ وفات مسیح کی 16ویں دلیل۔ 16ویں دلیل میں مصنف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبہ کا ذکر کیا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات وَإِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ وفات مسیح کی 17ویں دلیل۔ وَالْأَكْثَرُ أَنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ وَقَالَ مَالِكٌ مَاتَ۔ مجمع بحار الانوار صفحہ 286 از علامہ شیخ محمد طاہر زیر مادہ حکم مطبع منشی نیول کشور۔ رئیس المحدثین حضرت علامہ ابن قیم متوفی 751 ہجری زاد المعاد میں جسمانی رفع کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يُذْكَرُ أن المسيح إنه رفع إلى السماء وله 33 سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المسير إليه۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد الجزء اول از امام علامہ شمس الدین ابن عبداللہ محمد بن عبد الملک المشہور بے ابن قیم صفحہ 20 طبع بالمطبعۃ المیمنیہ بمصر۔ وہ جو مسیح علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 برس کی تھی، تو اس کے متعلق کوئی متصل سند کی حدیث نہیں ملتی کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ ترجمہ از سید رئیس احمد جعفری، زاد المعاد مترجم، جلد اول، نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی، دسمبر 1986۔ الفضل انٹرنیشنل 3 تا 9 جنوری 2023 صفحہ 21 و 22۔